جس کی سوانح 14 برس بیان کی جائے گی اور تصدیق کے لیے نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس قدیم انسان کی زندگی کے ہر کچھ کو پیش کیا جس کی حیات خلقت آدم سے پہلے کی ہوئی تھی، تو اس کی زندگی کے مستحقات کو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اور جس کی زندگی سجدہ آخر کے بعد ہوئی، ابھی قیامت تک چلنا ہے اور شاید اللہ بڑے بڑے رہنماؤں، ولیوں، رشیوں اور منیوں کی قوم یہیں رہ گئے، وہ چلے گئے، مر گئے۔ یہ دنیا کا واحد رہنما ہے جو قوم کو ساتھ لے کر اب تک چل رہا ہے۔ سلامات ہو امام ہو گئے، وہ بھی زندہ، ان کی قوم بھی زندہ۔ اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو وعدہ علم الہی میں ہوا،
بہت اہم جملہ ہے. علم الہی جب سے ہے تب سے علم الہی میں حسین تھے. تو میں حسین کی حیات کو مختصر کیسے کر دوں؟ میں کہاں سے شروع کر دوں کہ یہاں سے سن ہے اور یہاں سے حسین کی زندگی کا آغاز ہے. جب سے معبود ہے جب سے اس کا علم ہے اور جب سے اس کا علم ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. نہ ارادے کا تعین ہے نہ علم کا تعین ہے. اور جب سے اس کا ارادہ ہے اس وقت سے اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حسین کو کیا بنانا ہے. حسین کو کیا بنانا ہے جاننے کے لیے الہی نے یہ کہا کہ ایک حسین ہے. کائنات کو سجانے کے حصے دار ایک حسین بھی ہے. تو حسین کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے. حسین کی نظر ہر جگہ ہے. تو ایسے میں عالم ذر میں جسے حدیث نور کہتے ہیں اور قرآن میں جسے آیہ الست کہتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت کیا ہوا عالم نور میں. عالم نور عالم ذر خلقت آدم سے پہلے ہے. ابھی خلقت آدم کی بات نہیں ہے. جب اس نے ارادہ کیا کہ ہم آدم کے پتلے کو بنائیں اور جب آدم کے پتلے کو اس نے بنایا تو 25,000 برس تک آدم کا پتلا پڑا رہا. مٹی جو تھی خشک ہو کر کھنکھناتی رہی. یعنی یہ موقع دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ سوچ لو ہم نے جو ارادہ کیا ہے ہمارے ارادے میں کوئی اڑنگا نہ لگا دینا. اس لیے کہ اعلان خلافت ہونے والا ہے. جب مسئلہ خلافت ہوتا ہے تو پہلے سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. ہر چیز کے دعوے دار مت بن جانا. ہمارے ارادے میں اپنے ارادے کو شامل کر کے شرک نہ کرنا. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ غدیر میں کہا جائے مولا علی کو, تو اگر تم نے اپنی رائے کو ہمارے ارادے میں شامل کیا تو تم نے شرک کیا ہے. جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. وہ کسی کو کافر کیا کہے گا؟ ارادہ ہمارا ہے, تم اپنے ارادے کو ہمارے ارادے کے سامنے رکھو گے. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ حسین کو زندہ رہنا ہے. جب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حسین کو زندہ رکھنا ہے تو اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حسین کو مارنا ہے تو تم نے شرک کیا. ہمارے ارادے میں اپنے ارادے کو شامل کیا. دیکھیے حسین کو مردہ کہہ دینا شرک ہے. اسی لیے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے زندہ جاوید کا ماتم نہ کرو. پورے اسلام کے فرقے حسین کو اب تک مردہ نہیں کہہ سکے. ہماری ضد میں صحیح معلوم ہے شرک ہو جائے گا. اگر حسین کو مردہ کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا. تو یوں ہم پر
शायद के जिंदगी में सुने होंगे। और जब तसव्वुर आता है तो यही कि हुसैन से फजाइल कैसे पढ़े जाएंगे और हुसैन पर वाफा कैसे होगी। लेकिन मैंने अहद किया है जैसे अली के फजाइल में पढ़ते रहा हूँ, इसी तरह मैं 10 दिन यहाँ हुसैन के फजाइल पढ़ूंगा। यूं समझे कि 10 दिन के लिए हुसैन अली नजर आएंगे। सलावत पढ़िएगा। इरादा इलाही में, इल्म इलाही में, आलम ज़र में जब खिलकत हुई तो सबसे पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा किया। रूहों को पैदा किया। कहते हैं कि आलम ज़र से इसलिए कहते हैं आलम नूर, यानी नूर के ज़र्रात की शक्ल में रूहों को पैदा किया गया। और जिन जिन रूहों को सुल्ब इंसानी में, सुल्ब आदम में, सुल्ब अंबिया में होना था, उन सारी रूहों को ज़र्रात क़यामत तक के तमाम इंसानों की रूहों को दरबार इलाही से हाजिर हो, हमें कुछ बात इरादा इलाही, इल्म इलाही ज़हूर में आएगा। इसे कहते हैं आलम ज़र, इसे कहते हैं अहद अलग। कुरान में अल्लाह ने कहा वो वक्त याद करो जब हमने तुम लोगों से वादा लिया था। वो वादा बताना चाह रहा हूं कि कुरान में जो वादे की बात हुई है वो वादा क्या था। वो वादा आलम ज़र में हर इंसान ने अल्लाह से किया था। वो वादा ये था कि जब आलम ज़र में सारी रूहें आ गई तो एक बार परवरदिगार आलम ने पहली बार अपने वो अनवार जिन्हें खल्क़ किया था, उसने जिनसे वो मोहब्बत करता था, उनको ज़हूर में लाया। और जब ज़हूर में आइम्मा आए, मैं नबी के सारे अनवार सामने आए तो तमाम रूहों से पुकार कर परवरदिगार ने कहा पहचान लो, ये मोहम्मद हैं, ये अली हैं, ये हसन हैं, ये हुसैन हैं, ये फातिमा हैं, फिर ये इमाम, फिर ये इमाम। और एक एक अहद के इंसान की रूह को उसने आवाज दी, तुम्हारे अहद में ये आएगा, तुम्हारे अहद में ये आएगा, तुम्हारे अहद में ये आएगा। वादा करो कि दुनिया में जब हम तुम्हें जिस्म इंसानी में भेजेंगे तो तुम इसे पहचान कर इसकी इताअत करोगे। और याद रखना, ये जो कुछ कहेंगे समझना वो मैं कह रहा हूं, ये मेरे नायब होंगे रूए जमीन पर, इन्हें भूल न जाना। तो तमाम रूहों ने कहा बला, हम ईमान लाए परवरदिगार, हमने इन्हें पहचान लिया। हम जब दुनिया में जाएंगे जिसमें इंसानी में तो इन्हें अपना रहबर, अपना रहनुमा मानेंगे और हम इनकी इताअत करेंगे। तवज्जो है ना आपकी? वादा हो रहा है। कुरान में अहद अलग की आयत मौजूद है, मौलाना तशरीफ फरमा है, तफसीर सुनना चाहें तो आप इनसे हवाला ले लीजिएगा, ये बता देंगे आयत कहां पर है और उसकी तफसीर क्या है। सब ने पुकार कर कहा पहचान लिया, पहचान लिया। तो अब आप मुझे कसम खाकर बताइए कि जब अहद हुसैन के इंसानों ने यह आवाज दी थी कि हमने अपने इमाम को पहचान लिया, तो उन तमाम रूहों में यजीद की रूह थी या नहीं, शिम्र की रूह थी या नहीं, इब्न साद की रूह थी या नहीं, हुरमुला की रूह थी या नहीं, इब्न जाद की रूह थी या नहीं, सब ने पुकारा के पहचान लिया। तो वो जो इरादे का मालिक है, जो इल्म का मालिक है, वो ये देख रहा था कि सब ने बला कहा है, लेकिन वो सबके चेहरे भी पहचान रहा था, वो कातिलों के चेहरे भी पहचान रहा था, वो कयामत तक के हुसैन के कातिलों को पहचान रहा था। तो चूंकि इरादा उसका था तो उसके इरादे में ये भी था ये नहीं मानेगा हुसैन को, ये नहीं मानेगा हुसैन को, कह तो रहा है कत्ल ये करेगा, करबला में ये जमा होंगे, ये हुसैन के कातिल बनेंगे। तो जब ये कह रहे थे कि हम हुसैन पर ईमान लाए तो उस वक्त उसके इरादे में क्या था ये बताइए भाई। यहां तक तो आपको लाना था, उसके इरादे में क्या था? उसके इरादे में करबला थी, तो करबला नई नहीं है।
کربلا سن 61 ہجری سے نہیں شروع ہو رہی ہے. نا ارادہ الہی، علم الہی میں کربلا ہے نا، وہ یزید کو دیکھ رہا ہے. عالم الست ہے، عالم ذر ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اس سے ان کی جملہ میں ابھی کہوں گا، آپ بہت حیران ہو جائیں گے اس جملے کو سن کر. وہ دیکھ رہا ہے. تو آپ عالم ذر میں اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیے، اور پہنچ کر پروردگار سے کہیے پورے پہچان لیا نا یزید یہ ہے، انتظار یہ ہے، انتظار یہ ہے، ان کو پیدا ہی نظر تیرے شادی معلوم نہیں ہے کیا کرنے والے ہیں. ان کو نہ پیدا کرنا، ان کی روحوں کو مار دے، ان کی روحوں کو مار دے. تو کیا جواب دے گا پروردگار؟ میں عادل ہوں، میں عادل ہوں. میں روک رہا ہوں یہاں پر بات کو. عادل کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ عادل کی تعریف یہ نہیں کہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ گیا، فیصلہ کر دیا یہ مجرم ہے، اس کو سزا ہو گئی 25 سال کی، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو پھانسی دے دو. یہ عدالت نہیں ہے، اس کو عدالت نہیں کہتے. عدالت کی ایک تعریف ہے، آنے لگے بیعت کرنے والے اور ٹوٹ ٹوٹ کر علی کی بیعت کرنے لگے. انہی بیعت کرنے والوں میں ابن ملجم بھی تھا. بیعت کر کے چلا، پار علی نے آواز دی یہ مجھے قتل کرے گا، یہ ہے میرا قاتل. سمجھ رہے؟ مجمع بھرا ہوا تھا، بیعت کر کے جا رہا تھا. علی کہہ رہے تھے یہ ہے میرا قاتل. ایک بارہ صاحب نے جواب دیا یا علی قتل کر دے اسے. تلواریں نکل آئی. کہ ٹھہرو، جرم سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دی. میرا جملہ سنیے گا، میرا جملہ سنیے. ابھی تو اس نے جرم نہیں کیا، کس بات کی سزا دے دیں، کیسے مار دیں؟ جملہ میرا سنیں گے. اللہ کا مزاج عدل اور علی کا مزاج عدل دونوں برابر ہیں. مزاج الہی پہ چلنے والوں کا مقابلہ دنیا کے مادی انسانوں کے مزاجوں سے کیا جائے گا. علی وہ عادل ہے جو اپنے قاتل کو پہچانتا ہے اور جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ عدل الہی ہے، یہ عدل الہی ہے. تو اگر یہ عدل الہی ہے، ہاں یزید بھی پیدا ہو، ابن سعد بھی پیدا ہو، ابن جاد بھی پیدا ہو. ہاں معلوم ہے کہ ابراہیم سے ٹکرائے گا، نمرود پیدا ہو. ہمیں معلوم ہے کہ فرعون موسیٰ سے ٹکرائے گا، پیدا ہو. ہمیں معلوم ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب ہمارے نبی سے ٹکرائیں گے، پیدا ہو. ارادہ الہی ہے، ارادہ ہمارا ہے، علم ہمارا ہے. جبھی تو کہا تھا فرشتوں نے، کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ کچھ کہا تھا نا اللہ سے، اس کو بنا رہا ہے، یہ پورے بھی کرے گا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یہ جملہ یہاں لا کے رکھ دیجئے جہاں پہ میں تقریر کر رہا ہوں. اگر یہاں کوئی اعتراف کرے کہ یہ کیوں پیدا ہوئے تو یہی جواب آئے گا، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. جو علم الہی میں ہے وہ آپ کیسے جانیں گے؟ وہ دنیا کا بندہ کیسے جانے گا علم الہی میں کیا؟ پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے. تو جب پیدا ہوں گے تو ارادے میں کچھ ہوگا. تو کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان سب کو پیدا کریں گے. تو پروردگار یہ تو قتل کر دیں گے حسین کو. کیا تو ہم نے بھی تو کوئی ارادہ کیا ہے، ہم نے بھی تو کوئی ارادہ کیا ہے، یہ قتل کر دیں گے. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ حسین سے پہلے کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد کیسے جیا جاتا ہے. اس وقت پروردگار نے ایک ارادہ کیا کہ موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، زندگی بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور ہم انوکھے کام دکھاتے ہیں. لیکن انوکھے کام تو وہ دکھاتا ہے. تصور انسانی میں یہی تو تھا، جب تک باپ نہ ہو بیٹا نہیں پیدا ہوتا. ہمارے ذہن کے ساتھ چلیے، یعنی آپ کے کچھ فارمولے ہیں، آپ نے وہ فارمولے بنائے ہوئے ہیں، یعنی فطرت کے خلاف کوئی بات ہو جائے آپ کہتے ہیں ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بنا کام یوں ہوتا ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بہت سے لوگ معجزات پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج پلٹ آئے.
اس لیے کہ سورج تو نکل رہا ہے، بس نکل رہا ہے، صدیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ایک ہی راستے سے آ رہا ہے، تو جو نکال رہا ہے وہ راستہ نہیں بدل سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو موت دیتا ہے وہ، موت دیتا ہے وہ، موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پروردگار کے پاس ہے۔ آج کے انسان کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم جس کو کلیشن کوپ سے مار دیں ہم مار رہے ہیں، یعنی خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ موت پروردگار دیتا ہے یا موت انسان دیتے ہیں؟ اللہ کی ٹکر پر کچھ لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، ہم مار رہے ہیں، یہی دعویٰ تو کیا تھا نمرود اور فرعون نے، جب موسیٰ نے کہا تھا، جب ابراہیم نے کہا تھا ہمارا پروردگار زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، تو زندگی اور موت دے کے دکھا دے، تو کرتا کیا؟ فارمولہ کیسے پلٹا جائے؟ اس نے ایک کو جس کو پھانسی ہونے والی تھی آزاد کر دیا تھا، یہ کل مر جاتا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو صحابی پاس بیٹھا تو اس کو ایک پھوسا مارا، وہ مر گیا، تو دیکھو ہم نے زندگی بھی دے دی موت بھی دے دی۔ تو یہ جو پھوسا مارا اس نے اور مارا، یہ اللہ نے مارا یا نمرود اور فرعون نے مارا؟ تو اللہ نے الگ کیا معاملے کو، کہ جو موت ہم دیتے ہیں وہ تباہی ہوتی ہے، اور جو انسان موت دیتا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، قتل ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس لیے دنیا کا سب سے بڑا جرم ہم نے قتل کو قرار دیا، اور قتل کا جرم کبھی معاف نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں شاید اللہ یزید کو معاف کر دے، نہ قابیل معاف ہوگا نہ یزید معاف ہوگا، اس لیے کہ قتل معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی ٹکر پر موت دی جا رہی ہے۔ قتل کرنے والا خدائی نظام ہاتھ میں لے کر کسی کو قتل کر رہا ہے، یہ موت اللہ نے نہیں دی۔ یہ غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ زندگی نے یہ قتل لکھا تھا اللہ کی طرف سے، نہیں 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 نہیں، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو 57 برس میں قتل کر دیا جائے، یہ ارادہ یزید نے کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب عالم زر میں اللہ نے یزید کی روح کو دیکھا اور اس نے جب کہا یہ تیرا امام ہے، تو یزید کی روح نے یہ دل میں طے کیا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، اللہ اپنے علم سے جان گیا کہ یہ قتل کر دے گا۔ ہم اگر چاہیں تو موت حسین کو روک سکتے ہیں، اور اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم یزید کو پیدا نہ ہونے دیں۔ سمجھ رہے نا؟ جو لوگ بندوقیں لے کے دوسروں کو مار دیتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے نا یہ پاک بے گناہوں کو مار دیں گے، تو بطن مادر میں ہی وہ ضائع ہو جائیں۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ جب وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے فطرت کے خلاف، تو وہ کسی کو نہیں بھی پیدا کر سکتا۔ اور نہ معلوم کتنے لوگ امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور سوال کیا گیا مولا کائنات سے کہ اگر کوئی شتر مرغ کے انڈے حالت احرام میں کھا لے تو کفارہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بھیڑیں گاتی جن کے بطن میں بچے ہوئے وہ اس کو دینی پڑیں گی۔ تو علی مسکرایا کا تو بہت سے بچے ہم ضائع بھی تو ہو جاتے ہیں حسن، دیکھا مولا بتا رہے ہیں کہ میرے گھر کا علم کیا، تو حسن نے بھی مسکرا کرتا بابا بہت سے انڈے بھی تو گندے نکل جاتے ہیں۔ سمجھا؟ تو یہ انتظام کس کا ہے؟ اشارہ کرنا، انتظام تو اس کا ہے نا، انتظام اس کا ہے، پھر اشارہ کر دوں۔ اب چونکہ یہ گفتگو ہو گئی ہے آغاز اور شروعات سمجھا دوں کہ کہاں سے پروردگار اپنے ارادے میں تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں۔ مطلب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، فرض کر لیں یزید مر گیا، 14 سال کا بیٹا،
اسے سب سجا کے لے گئے، سر پہ بٹھا دیا، کعبہ بادشاہ یہ عظیم سلطنت آپ کی، واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا جو تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا یہ تخت مجھ کو تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس تخت کے پائے انہیں حسین میں ڈوبے ہوئے، اور جو کچھ حسین کے ساتھ میرے باپ نے کیا اس کی سزا اس کو ملے گی، اور حسین کے باپ کے ساتھ جو میرے دادا نے کیا ان کی سزا میرے دادا کو ملے گی۔ تو اس کا دادا کو برا کہہ رہا ہے، ہم کہہ دیتے تو لوگ بڑا برا مان رہا ہے۔ خطبہ دے کے یہ جملہ یہ ہے کام کا جو میری دلیل میں آیا، خطبہ دے کے وہ گھر میں آیا، مالک نے خطبہ سنا، کہنے کی کاش جب تو شکم میں تھا کاش اس پر تو لہو بن کے بہ گیا ہوتا، تو نے تو غنی میاں کی ناک کٹوا دی، تو سمجھے؟ ایک اور ساتھی سے پہلے خطبہ دیا تھا، خطبہ دے کے جو اترے تو جانے کیا مسائل ہوئے کہ جملہ یہ کہا کاش میں چڑیا ہوتا، درختوں پہ اڑا ہوتا تو میں اس تخت پہ نہ بیٹھتا۔ دوسرا جملہ کاش میں اونٹ کی مینگنی ہوتا، کچھ سمجھ رہے؟ اشرف المخلوقات، یہ کون سی زبان یہ کہلوا رہی ہے؟ چڑیا ہوتے، لہو بن کے بہ جاتے، یہ بہت احتیاط کا جملہ کہا ہے، لہو بن کے بہ جاتے، اس نے کچھ اور کہا ہے، تاریخ میں وہ لکھا ہوا ہے، ہم ممبر پہ نہیں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ تاریخ کی باتیں ممبر پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن ہم بہت احتیاط سے پڑھتے ہیں اپنی اردو میں، سمجھ رہے نا آپ؟ اور آپ سمجھتے ہیں ہماری اردو کہ ہم نے کیا کس جگہ پر کیا جملہ بدلا ہے، سمجھانے کے لیے تہذیب کی وجہ سے۔ اشرف المخلوقات یہ کہ کاش میں اونٹ کی مینگنی، تو یہ ساری خواہشات اشرف جسے بلند ترین بنایا گیا ہے، اور وہ یہ خواہش کرے تو جب وہ خود یہ خواہش کرے وہ کون سی منزل آ جاتی ہے جہاں انسان انسانیت سے خود گرا ہوا اپنی نظر میں ذلیل لگنے لگتا ہے، تو پھر ایسا انسان پروردگار کی نظر میں کیا لگ رہا ہوگا؟ اور پھر وہ پیدا ہو رہا ہے، تو جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنے بندے کے دفاع کے لیے بھی ارادے میں کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بار اس نے یہ ارادہ کیا کہ تم جو موت دو گے وہ موت نہیں کہلائے گی، وہ موت نہیں کہلائے گی، ہم اس موت کو زندگی میں بدل دیں گے، ہم اس موت کو زندگی میں بدل دیں گے، ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ پیدا ہو گیا، تخت مل گیا، حکومت مل گئی، سب کچھ مل گیا، یہاں تک کہ خط بھی لکھ دیا اور حسین سے سوال بیعت بھی کر لیا، حسین گھر سے چل بھی دیے، لیکن پروردگار یزید کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ ہے اس کا ارادہ، سمجھ رہے نا؟ حسین کربلا کیوں گئے؟ جب معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے۔ اب اعتراض کا جواب یہاں دے رہا ہوں، اگر میری تمیز کو آپ سمجھ گئے، اس کا جواب صرف یہ ہے، حسین نہیں جا رہے ہیں، ارادہ الہی ہے۔ آپ سمجھے کیا ہے ارادہ الہی؟ بابا حسین کے تخت پر ہیں حسین، اور خادم شام اور عرب کے بدو نہیں ہے تمہارے خادم جو خرید ہیں، تم نے پیسہ دیا تو غلام بنا لیا، آسمان کے فرشتوں کے سردار ان کے ملازم ہیں۔ اس لیے اتنا اہتمام ہوا کہ حسین عالم نور سے جب دنیا میں تشریف لائیں تو دنیا کو معلوم ہو کہ وہاں کا شہزادہ پیدا کیسے ہوتا، اس لیے کہ اہتمام ہوا، اور اہتمام کی شان یہ تھی، ہم جب تک آ نہ جائیں فاطمہ، ہم جب تک آ نہ جائیں ہمارا انتظار کر دیں، اور آ گئے، اور جب آئے تو بچے کو میرے پاس لاؤ، بچے کو نبی کی گود میں دیا گیا، علی سامنے اور مسکرا کر کہا، علی بچے کا کچھ نام رکھا؟ یعنی اختیار ہے علی کو کہ نام رکھ سکتے ہیں، نبی کا کہنا بتا رہا ہے، لیکن علی نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ پر سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟
جواب یہ آنا تھا. اس لیے یہ گفتگو دونوں بھائیوں میں ہو رہی ہے کہ نبی نے کہا علی تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے, میں اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا. اور اب جبریل آئے کا حکم الہی یہ ہے کہ بچے کا نام حسین رکھ دیجئے. اور پوری کائنات میں اس سے پہلے یہ لفظ وجود میں نہیں آیا تھا, کسی نے کائنات میں یہ نام نہیں رکھا. نام خود یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کا نام نہیں ہے, وہاں سے آیا ہے. ہم قدیم الاحسان ہیں, اس لیے ہم نے ان کا نام حسین رکھ دیا. اور پڑھ ڈالیے سب کی سبان حیات, بڑے بڑے بادشاہوں راجاؤں کی اولادیں کس طرح پلی ہیں, کیسے جھولے تھے, کیسی کنیزیں تھیں, کیسی دایا تھی, کیسے غلام تھے, کیسی دودھ پلانے والیاں تھیں. پروردگار نے ساری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. میری کنیز خاص, میرے ولی کا بیٹا, میرے نبی کا نواسا حسین ہماری نگرانی میں پلیں گے. اب ملائکہ میں بحث ہے کون جائے کون جائے. جبریل تم جاؤ, میکائیل تم جاؤ, تم جاؤ. تو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ انسان ادھر سے ادھر جائے تو اسے معراج ملتی ہے. ہمارے نبی ادھر سے ادھر گئے تو انہیں معراج ہوئی. جبریل سید الملائکہ تھے, جب ادھر سے ادھر بچے کو کھلانے کے لیے آئے تو یہ جبریل کی معراج تھی, یہ میکائیل کی معراج تھی. اس لیے ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ جھولا جھلانے ہم جائیں. لوریاں جتنی پڑھی گئی ہیں وہ جبریل نے پڑھی. اگر فاطمہ چکی چلاتے چلاتے تھک گئی ہیں اور جھولا رک گیا, چکی بھی چلا رہی ہیں اور ڈوری بھی ہاتھ میں ہے, دو کام ایک ساتھ کر رہی ہیں, اور تھکن کا یہ عالم ہے کہ چکی پہ آسیہ پہ فاطمہ نے سر رکھ دیا ہے اور نیند آ گئی ہے, تو جنت کی ہوائیں بھیجی گئی ہیں. ملائکہ کو حکم ہوا اس سے پہلے کہ حسین کا جھولا رک جائے اور بچہ رو دے اور ماں کی آنکھ کھل جائے, جاؤ جبریل جاؤ. گھبرا گئے, غلام اور کنیز دیکھ کر گھبرا گئے. چکی بھی خود چل رہی ہے اور جھولا بھی خود چل رہا ہے. تو نبی مسکرا کر کہتے ہیں جبریل اور میکائیل آئے ہوئے, وہ حسین کو لوری سنا رہے, جھولے کی ڈوری وہ کھینچ رہے ہیں. اب سمجھے آپ کہ یہ ناز حسین کے کیوں اٹھائے گئے؟ اس لیے کہ پروردگار یہ کہے گا ہمیں بڑا کام لینا ہے اس بڑے بچے سے. 40 سال کی عمر میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ لیا ہے, بے شک کب ہوئی ہے 40 برس میں. نبوت کا بار دوش پر کب اٹھایا نبی نے؟ کامل عمر ہوتی ہے 40 برس کی. وعدے حسین, وعدے کی میعاد کیا ہے؟ پروردگار حسین کو 40 کا تو ہونے دے. کہ نہیں, ہم بتانا چاہتے ہیں یہ عام بچہ نہیں ہے, ہم 5ویں برس وعدہ لیں گے. اپنے کام کا وعدہ حسین سے ہم 5ویں برس لیں گے. وعدہ تو حسین کر کے آئے ہیں, اب کیسا وعدہ؟ پروردگار وعدہ تو وہاں ہو چکا ہے, بات چیت تو وہاں ہو چکی ہے عالم انوار میں, یہاں اب دوبارہ کیوں وعدہ؟ کا وعدہ اس لیے کہ وعدے کے گواہ سب اکٹھا ہو چکے ہیں, تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو گواہ بنیں گے اس وعدے کے وہ اس میں کتنے حصے دار بننا چاہتے ہیں. تو اس میں حسین کو کیا چاہیے, اس میں فاطمہ کو کیا چاہیے؟ بھائی یہ جملہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. اس وعدے میں علی کو کیا چاہیے؟ نبی کو کیا؟ نہ نبی کو کچھ چاہیے, نہ علی کو کچھ چاہیے, نہ فاطمہ کو کچھ چاہیے, نہ حسین کو کچھ چاہیے, نہ حسن کو کچھ چاہیے. انعام کس کو ملنے والا ہے؟ کچھ سمجھ گئے؟ میں کھل کے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ محضر پہ پوری تقریر ہوگی, میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو, تفصیلات سب بعد میں آتی جائیں گی. وعدہ کیا ہوا ہے؟ محضر آیا ہے, حسین سے کچھ وعدہ ہوا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا, تمہیں منظور ہے؟
تو کیا کچھ حسین کو اس میں وعدے میں لینا ہے؟ کوئی انعام ملنے والا ہے؟ فاطمہ کو کوئی انعام ملے؟ نہیں، اللہ صرف اس وعدے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ ایک قوم کو ملنے والا ہے۔ کیا کہا ہے میں نے اور کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ قوم اپنی عظمت سمجھے، انعام کیا چاہیے حسین کو؟ حسین کو ایک کام کرنا ہے، نہیں، حسین کو ایک قوم بنانی ہے۔ جب میں اس منزل تک آتا ہوں تو میرے جو پرانے سننے والے ہیں ان پہ اعتماد ہوتا ہے، لیکن نئے سننے والوں پر اعتماد اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے ہیں، ہماری اتنی فضیلت ہے۔ ابھی کل میں مجید میں جو آخری مجید پڑھتا ہوں یہاں سے جا کے، وہاں میں نے یہ بتایا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کا کام تھا، لیکن وہاں کے سامعین بڑے سمجھدار ہیں۔ میں نے قسم کھا کر بتایا کہ ایک ایک نبی کے کام سے آپ کا کام میں ملاتا جاؤں گا، ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ حالانکہ آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے، نوح کا کیا کام؟ حالانکہ آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے، نوح کا کیا کام تھا؟ ارے نوح نام ہے، نوا پڑھتے تھے، آپ بھی نوا پڑھتے ہیں، جو کام نوح کر رہے تھے وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ نوح روتے تھے، آپ بھی روتے ہیں، یعقوب بھی روتے تھے، آپ بھی روتے ہیں، ابراہیم آپ پہ چلے، آپ بھی آپ پہ چلتے ہیں۔ تو جو کام نوح نے، ابراہیم نے، یعقوب نے، یوسف نے کیا وہ کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ انبیاء کا کام ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، کیا چھوٹی موٹی کام سمجھا ہے؟ اب اگر کافر کہنا ہے تو نوح کو کافر کہو، ابراہیم کو کہو، یعقوب کو کہو، کام تو سارے انبیاء والے ہیں۔ تو انبیاء کو تو کہا ہے نا، جبھی تو ہم کو کہہ رہے ہیں، ورنہ اتنی ہمت پیدا کیسے ہوئی؟ ابھی کیا کہا تھا نوح کو؟ کشتی بنا رہے تھے، کہا دیوانہ ہو گیا۔ نبی قلم اور کاغذ مانگ رہے تھے، کہا ہذیان ہو گیا۔ تو نبی پہ کون کون سے الزام نہیں لگے کہ اگر قوم پہ الزام لگ گئے تو بڑی پریشانی کی بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب بڑا کام کوئی کرتا ہے تو الزام بھی بڑے لگتے ہیں، پتھر بھی بڑے آتے ہیں۔ تو الزام سے ڈرا نہیں کرتے کام کرنے والے، پتھروں سے ڈرا نہیں کرتے بڑا کام کرنے والے، اس لیے کہ جب انبیاء کا کام کر رہے ہیں تو سیرت بھی انبیاء کی ہوتی ہے۔ پتھر کھاتے جائیں گے، نوا پڑھتے جائیں گے، پتھر کھاتے جائیں گے، آگ پہ چلتے جائیں گے، پتھر کھاتے جائیں گے، یعقوب کی طرح روتے جائیں گے۔ بھائی قوم انعام ہے، کس کو انعام ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو اللہ نے انعام میں ایک قوم دی۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے۔ کام کا اعلان ہوا۔ میں تھک رہا ہوں آپ کو سمجھانے میں، کھلے میں مجلس پڑھنے کا بڑا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ آرام سے سب کھل کھل کے سنتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے پسینہ جو ہے نا وہ خون بن جاتا ہے سمجھانے میں۔ تو خدا کے لیے ہے منطق اور فلسفہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ دیر آپ کو لگ رہی ہے بات سمجھنے میں، لیکن بھائی کسی چھوٹے موٹے کی سوانح حیات تو ہے نہیں۔ کسی ملک کے پریزیڈنٹ یا کسی ملک کے وزیر اعظم کی سوانح حیات تو پڑھ نہیں رہا ہوں میں تو کائنات کے شہزادے کی سوانح حیات پڑھ رہا ہوں، جو سمجھنا چاہے اپنے معیار سماعت کو اتنا اونچا کرے کہ یہاں تک تو آ جائے نا، تبھی تو میں سمجھا سکوں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وعدہ کرنے والوں میں کون کون ہے؟ سب سے افضل نبی ہے، کنیز خاص ہے، دنیا کا سب سے بڑا ولی علی ہے، دو شہزادے ہیں، وعدہ ہو رہا ہے، جو کام ہونے جا رہا ہے اس کام کے انعام میں کیا ملے گا؟ جنت۔ کیا ملے گا انعام میں؟ تو پروردگار دے گا انعام؟ نہیں، اختیار دے گا انعام، تم مانگو۔ کام کا وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے تم لوگ سچے لوگ ہو، تم لوگ کام کر کے دکھاؤ گے، انعام مانگو، انعام مانگو۔ آخری دن ہے میری تقریر کا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں ہے۔ وعدہ ہو گیا، شہادت ہوگی، کربلا ہوگی، اور تم پانچوں مل کر اختیار دیتا ہوں، انعام مانگو۔ سورہ کہف میں جنت مل چکی، کوثر مل چکا، شفاعت مل چکی، اختیار مل چکا، کائنات مل چکی، فرشتے خادم ہیں، حور خادم ہیں، باقی کیا بچا ہے؟ سارا انعام تو مل چکا ہے، اب مانگے تو کیا مانگے؟ تو ایک بار چاروں نے مل کر اس کی طرف دیکھا جو 5 میں 1 تھی،
کا اختیار تم کو دیا. نبی نے کہا زہرا اختیار تم کو دیا, علی نے کہا اختیار تم کو دیا, حسن حسین نے کہا اختیار اب زہرا جو کہہ دے وہی انعام. ایک بار زہرا نے کہا پروردگار انعام مانگ رہی ہوں, میرے حسین کو روئے گا انعام مانگا ہے زہرا نے. یہ زہرا کا انعام ہے, زہرا نے مانگا ہے, خدا نے دیا ہے. اب تم کہتے رہو بدعت. سمجھ گئے؟ جنت سے بڑا انعام ہے رونا, آفتاب و مہتاب سے بڑا انعام ہے رونا, فرشتوں سے بڑا انعام ہے رونا, عبادتوں سے بڑا انعام ہے رونا. اگر انعام بڑا ہوتا تو زہرا کہتی نمازیں دے دے, روزے دے دے, حج دے دے, سب دے دے. آج مانگو کیا مانگنا ہے. زہرا نے کہا روئے گا تو انعام ملنے والا ہے, کام بڑا ہے. جب کام بڑا ہے تو انعام کتنا بڑا ہوگا. تو کیا کہا اللہ نے, کیا کہا ایک قوم پیدا کریں گے. نہیں سمجھے, واپس جائیے. ارادہ الہی میں قوم تھی جب آدم نہیں بنے تھے, کچھ کہہ دیا. آپ آج نہیں پیدا ہوئے ہیں, آپ اس وقت پیدا ہو چکے تھے جب سے علم الہی ہے. تو جتنی عمر حسین کی ہے اتنی ہی عمر حسین کے چاہنے والوں کی بھی ہے. پھر دوسرا جملہ دوں, اور جب تک حسین کو جینا ہے تب تک حسین والوں کو بھی جینا ہے. کیوں؟ امام تنہا نہیں ہوتا, امام کہتا ہے میں بھی کامیاب, قوم بھی کامیاب. تو یہ وہ امام ہے جو قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. عالم زر سے چلا تھا تو قوم ساتھ تھی, مدینے میں پیدا ہوئے تو قوم تھی. تو غیب میں ہے تو کیا ہوا, غیب میں ہے تو کیا ہوا. پیدا کریں گے یعنی تمہاری قوموں سے اس کا واسطہ نہیں ہے, اور اس قوم کا کام کیا ہے, رونا. رونا سستا نہیں ہے. جس چیز کو پروردگار نے خود پسند کیا ہو اس کی قیمت نہیں ہوتی, اس کی قیمت نہیں ہوتی. اور اس کی قیمت آپ کو سمجھا دوں. کئی بار میں نے یہ بات کہی ہے, جو شے آنکھ سے گر جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. فلاں صاحب میری آنکھ سے گر گئے, فلاں صاحب میری نظر سے گر گئے, فلاں چیز رزقی ہے, گٹیا ہے, میری نگاہ سے گر گئی, میں نہیں اسے پسند کرتا, نظر سے گر گئی. جو شے نظر سے گر جائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. لیکن آنسو آنکھ سے گرا اور موتی بنا, یہ واحد چیز ہے جو آنکھ سے گر کر قیمتی بنتا ہے. ابھی لوگ آنسو کے فلسفے کو نہیں سمجھے. کل کی تقریر میں میں آپ کو سمجھاؤں گا رونا کیوں, رونے کی وجہ, رونے کی قیمت, اور کیوں ارادہ الہی میں اللہ نے یہ رکھا کہ حسین کو رویا جائے. ضرور ہے زکریا پڑھے ہوئے, یحییٰ پڑھے ہوئے, کئی انبیاء شہید ہوئے. کیوں اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان انبیاء کا مقام ہو, ایک قوم بنائی جائے جو زکریا کو ہو, جو یحییٰ. بہت سے انبیاء کو 70,000 انبیاء اس طرح شہید کیے گئے کہ ان کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحرا میں پھینک دیے گئے. لیکن کسی شہید ہونے والے نبی کے لیے کوئی قوم خلق نہیں کی گئی کہ اس کی یاد کا کون سا قوم حسین کے دل میں, کہ حسین پر نظر ایمان تھی کہ بچپن گزرے تو یوں گزرے ہماری نگرانی. بچپن پڑھیں گے حسین کا, جوانی پڑھیں گے حسین کی, حسین کی شادیاں پڑھیں گے, بچوں کی ولادتیں پڑھیں گے. 57 سال کی پوری تصویر آپ کے سامنے ایک اشرے میں لا کر رکھیں گے. اس
سے زمانے میں آج شروع ہو رہی ہے اور وہی 14 سے اگر اس پہ ختم نہیں ہوئی تو اگر 57 سال پڑھے جائیں تو کہاں قیامت ہے اس وقت شاید. ماشاء اللہ جگہ کریں. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے حسین, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے حسین کا. حسین کی ایک ایک سانس قیمتی ہے اور خدا کی قسم حسین ایک ایک سانس لے رہے ہیں اور ہر سانس کی فضیلت اگر میں پڑھوں تو آپ سرشار ہو جائیں. حسین اٹھے تو عبادت, حسین بیٹھے تو عبادت. اسی لیے حدیث تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے سنا کہ اگر میرے یہ دونوں بچے کھڑے ہو جائیں کوئی ماں, بیٹھ جائیں کوئی ماں, یہی بھی فرماتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری تقریر میں کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہے, میں اتحاد کی باتیں کرتا ہوں اس لیے کہ میرے سننے والے ہر مرتبہ فکر کے لوگ ہیں اور میں سب کے مشرق کا احترام کرتے ہوئے اپنی تقریر کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی منزلوں تک لاتا ہوں. اس لیے میں ہر مسلمان سے مخاطب ہوں کہ یہ 60,000 حدیثیں بیان کر رہی ہے. صحیح بخاری خود گواہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کتنی حدیثیں اور سارے مسلمان ان کی حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں. تو جو حدیثیں ہم سنا رہے ہیں کیا اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ بیوی فرماتی ہے کہ حسن سر کے بالوں سے لے کر ناک تک اپنے نانا سے مشابہ. بیوی فرماتی ہے, سچی بیوی ہے مسلمانوں کی نظر ہے. اور پھر فرماتی ہے کہ ناک سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک حسین اپنے نانا محمد سے مشابہ. بیوی سے پوچھا گیا کس نے کہا؟ کہ رسول نے فرمایا. رسول کی حدیثیں جو بیان کرتی ہیں کبھی بھی جو رسول کہتے ہیں وہی تو انہوں نے بیان کیا, تو سچے ہونے میں کیا فرق ہے؟ لیکن سوچ صرف یہ ہے کہ ڈھیر سب دیکھ رہے تھے, کہنے کی ضرورت ہے. کہا اس لیے کہ حدیث بن جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سر کے بالوں سے ناک تک حسن مجھ سے میرا, ناک سے پیروں تک حسین مجھ سے مشابہ. یعنی سر کے بالوں سے ناک تک حسن محمد ہے, ناک سے پیروں تک حسین محمد ہے. کچھ سمجھے؟ اوپری حصے میں ہاتھ ہوتے ہیں, نچلے حصے میں پیر ہوتے ہیں. نبی نے حدیث میں حسن نہیں سمجھایا, دنیا والوں کو یہ بات سمجھائے کہ یہ ہاتھ جو ہیں حسن کے میرے ہاتھ ہیں, یہ پیر جو ہیں حسین کے وہ میرے پیر ہیں. اب اگر حسن کا ہاتھ کچھ لکھ دے تو سمجھنا میں نے لکھا, اور اگر حسین کے پیر کربلا چلے جائیں تو سمجھنا میں گیا ہوں کربلا. حسین نہیں گئے ہیں, یہ نبی کے قدم کربلا جا رہے ہیں. اور حسن اگر سلو نامہ لکھ رہے ہیں تو نبی لکھ رہے ہیں. سلو حسن نبی کی سلو ہے, حسین کی لڑائی محمد کی لڑائی. بس اس منزل تک لانا تھا. اسی لیے محدث دہلوی نے سر الشہادتین جو ان کی مشہور کتاب ہے, اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم ہیں محدث دہلوی, اور انہوں نے یہ لکھا اور عجیب و غریب فکر پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل, اس لیے دنیا میں سب سے بڑی فضیلت ہے شہادت, اور ہمارے نبی کو اللہ شہادت عطا کرتا, لیکن اس لیے شہادت نہ دی کہ امت بدنام ہو جاتی. وہ سمجھ میں آئے؟ اگر کسی عظیم ہستی کو امت شہادت دے دے تو امت قیامت تک کے لیے منہ کالا کروا لیتی ہے. یہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. اب ہے بھائی بات, غیر اگر مار دی تو چلو ٹھیک ہے, یہودیوں نے قتل کر دیا, عیسائیوں نے, لیکن امت تو اللہ نے نہیں چاہا کہ ہمارا نبی سردار انبیاء اس کے گلے پر تلوار چلے. شہادت کی فضیلت. لیکن اب کہتے ہیں محدث دہلوی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کو شہادت بھی عطا
فرماتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کی نظر میں شہادت کی قسمیں دو ہیں. شہادت دو طریقے سے ہوتی ہے. سمجھ میں نہ حضرت اب میں کیا کروں؟ 6 آدمیوں نے 3 گرستیوں نے بہت سی خواتین نے جیسے ہی میں آیا یہ پیغام پہنچا. کل بہت جلدی آپ نے جس ختم کر دی. کل پہلی بار مجھے ٹائم سارے طے کر دی تو جلدی جا کے دیکھنا تھا مانگو روڈ میں کیا ہو رہا ہے, حسین آباد میں کیا ہو رہا ہے. اطمینان ہو گیا کیا ٹائمنگ ہے, اس لیے میں اطمینان سمندر سے بیٹھا ہوں. اب کوئی بھاگ نہیں ہے. اب آپ کو بھاگ کے سمجھانا تو نہیں جانا, مجھے تو نہیں بھاگنے کی جلدی ہے. میں اپنے ٹائم کے مارتے ہوئے پہنچ جاؤں گا. اور خواتین کی یہ بھی فرمائش ہے اور وہ فرمائش وزیر صاحب کے ذریعے وزیر کچھ کہہ گئے. ابھی دانا تو وزیر ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا شکایت تو پڑھتے ہیں آپ کے دن بھر کے, اور ہر امام بائی والا یہ چاہتا ہے کہ بھائی تقریب پوری ہو, تو میری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہوگی. اب آپ کے سننے نہ سننے کا ذوق ہو گئے یہ میں دیکھوں گا کہ ماشاء اللہ حسین بھائی کا وہاں کم سے کم 25 آدمی میرے ساتھ ملیل تک جاتے ہیں. ان 25 آدمیوں سے پوچھیے کہ رات میں 12:30 بجے ملیل والے کا کیا حال ہوتا ہے, جیسے شام کو 7 بجے ملیل کھل رہے ہیں, جاگرن ہوتے ہیں, رات کا یادن ہوتا ہے, سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے جوان بچے ہوئے, اور 287 ٹی وی پر کہتے ہیں کہ نبی سعودآباد تک میری مجلس دیکھی جا رہی ہے. شیعہ سنی سب کے گھروں میں فلمیں بند ہیں اور چینل پر صرف مزید کی ہماری تقریر چل رہی ہے, یعنی حسینی کی تبلیغ قاعدے سے ہو رہی ہے. اطمینان بخش. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا پہلا سینٹر ہوتا ہے اس لیے سننے والے جاگتے رہے اور میری ایک ایک بات کو بہت غور سے سنیں. محقق دہلوی کہتے ہیں شہادت کی 2 قسمیں, ایک ہے شہادت جہری اور ایک ہے شہادت جلی. ایک ہے ظاہری شہادت اور ایک ہے غیب میں خاموش شہادت. ایک دکھائی دیتی ہے ایک نہیں دکھائی دیتی, اور یہ 2 طریقے شہادت کے. ظاہری شہادت تلوار سے ہوتی ہے کہ گلا کاٹ دیا گیا, جہری شہادت زہر سے ہوتی ہے کہ زہر پلا دیا گیا اور کوئی شہادت پا گیا. دونوں قسموں کی شہادت کو ملایا جائے تب مکمل شہادت بنتی ہے. سمجھ رہے نا, اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے نبی کو مکمل شہادت دے, اس لیے اس نے اپنے نبی کی شہادت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ حسن کو دے دیا, ایک حسین کو دے دیا. حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادت. اب یہ اشرۂ محمد اور حسین ہے. اگر اشرے کا نام رکھنا ہے تو یہ نام رکھو اشرۂ محمد اور حسین. کیا نام ہے اس اشرے کا؟ اشرۂ محمد اور حسین. ان 10 دنوں میں صرف 2 شہادتیں ہوئی ہیں, یا محمد کی یا حسین. عالم وقت کہہ رہا ہے عالم سبا کے آسم محدث دہلوی اختیار. اب یہ محدث دہلوی کی گفتگو تھی, اب اس پر میں اپنی گفتگو کا اضافہ کر رہا ہوں. حسین بھائی آپ کے لیے خصوصی توجہ. انہوں نے کہا کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں اور 2 حصوں میں شہادت تقسیم ہو گئی, لیکن صورتحال نظر بھی تو آئے, نظر بھی تو آئے کہ کس طرح تقسیم ہوئی. لیکن میں کیسے اضافہ کر رہا ہوں. ابن ملجم کی تلوار زہر میں اٹھائی گئی. علی کی شہادت جہری بھی ہے اور جلی بھی ہے, جس میں علی میں زہر پھیل چکا تھا. رنجر تلوار ابن ملجم کی زہر میں تھی, تو دونوں بیٹوں نے باپ کا حصہ وراثت میں لیا ہے. یہاں شہادت وراثتوں میں چلتی ہے. ایک
دونوں شہزادوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے، کم از کم بچپن سے جوانی تک فضیلتوں میں دونوں برابر، ہر فضیلت میں دونوں ساتھ ساتھ میں شہزادے، اس لیے کئی دن تک بڑے شہزادے کا نام بھی ساتھ ساتھ آئے گا، اور اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو کہ دونوں بھائیوں کا ذکر بار بار ہو، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اکیلا کاندھے پہ بیٹھ گیا ہو، جب دکھایا دونوں کو برابر سے دونوں کاندھوں کو، چادر میں داخل ہو تو دونوں، مبارکے میں جائیں تو دونوں، سورہ جہد میں شامل ہو تو دونوں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب حسن کی شہادت ہوئی اور بھائی کے گلے سے لپٹ گیا اور حسین سڑک پہ رونے لگے، تو آپ سمجھیں گے بڑے بھائی نے کیا کیا؟ حسین اتنا سڑک پہ تم رو رہے بھائی آپ کا عالم نہیں دیکھا جائے تو حسین تم میرے عالم پر اتنی سڑک پہ؟ ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر جو ظلم ہوگا وہ ظلم تو میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا حسین۔ کچھ غور کیا؟ نبی دنیا حسین کو روتے ہوئے، فاطمہ دنیا سے جائیں تو حسین کو روتے، علی دنیا سے جائیں تو حسین کو روتے ہوئے، حسن دنیا سے جائیں تو آپ رو رہے ہیں سیرت نبی پہ چل رہے، سیرت علی پہ چل رہے، سیرت فاطمہ پہ چل رہے، سیرت حسن پہ۔ فاطمہ نہیں سنا آپ کو رونے گیا، زبان سے بات نکل گئی، جب میری زبان سے بات نکل جاتی تو وہ دلیل نہیں ہوتی۔ آخری وقت نبی کا تھا، سب سے آخر میں چھوٹی نوازے دلیل، آپ کو پتا ہے جیسے آواز حسین کے لیے پاس آؤ جنت لگے ہیں کہ نبی کی روح برباد کرے گی اور وصال کا وقت قریب ہے کہ آواز کا حسین ذرا میں تو کہتے ہیں اس طرح نوازا دوڑتا ہوا آیا جیسے مسجد میں دوڑتے ہوئے نانا سے لپٹتے تھے، کہتے ہیں جیسے ہی لکھتے تو جب گرے اپنے آپ کو نانا کو گرایا تو ہمیشہ عادت تھی کہ منہ جو تھا وہ منہ پہ رکھ دیتے تھے، اب جو دوڑ کے نانا کے پاس پہنچے تو فوراً منہ پہ منہ رکھ دیا، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی حسین نے نانا کے منہ پہ منہ رکھا، آج نانا نے منہ نہیں پکڑا، ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے رخساروں کو پکڑ کے پیار کرتے تھے۔ آپ کا راوی یہ کہتا یہ ہوا کہ جیسے ہی حسین نے منہ پہ منہ رکھا، نبی نے دونوں ہاتھوں سے حسین کا سر پکڑ لیا اور بے اختیار جملہ کا حسین کیا وقت ہوگا جب تیرا یہ سر کٹ کر تیری بہن کے سامنے دربار میں بیٹھ۔ آپ کو حق ہے، آپ کو حسین کا ذکر سننے کا حق ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہم ابھی آپ کو زیادہ نہیں بلائیں گے اس لیے کہ مسائل تو 5 محرم کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی فرمائش اور خواتین کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ مسائل دل کھول کے پڑھیے، ہم پھر مجبور ہو جاتے ہیں ورنہ ہم مسائل بہت مختصر پر ہم 5 لمحے آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ حسین کیا وقت ہوگا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں طبری میں یہ ہے کہ یہ جملہ کا حسین میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ کٹا ہوا سر تخت میں رکھ کے تیری بہن کے سامنے پیش کیا، میں دیکھ رہا ہوں، نانا کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، زندہ شہادت ہے، نانا دیکھ رہا۔ اب دوسرا لمحہ سناتا ہوں، سب کے نام لیا، دوسرا لمحہ سناتا ہوں۔ جب اٹھا وہ کہ فاطمہ حجرے میں جانے والی تھی، حجرے میں جانے والی، اور بس وہ لمحہ قریب تھا کہ روح بطول پرواز کر جائے۔ حجرے میں جاتے جاتے اسما دیکھا میں عبادت کے لیے جا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے رکی، دیکھا سامنے زینب کھڑی تھی۔ ایک بار زینب کو قریب بلایا، سب سے پہلے کیا کام کیا آپ کو پتا ہے؟ سب سے پہلے زینب کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، دونوں طرف سے زینب کی چھوٹی بچی 5 سال کی ماں نے دونوں طرف کے بال برابر کیے اور ایک جملہ کہا زینب، اے زینب میں نہیں ہوں گی، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے۔ عجیب جملہ کا اتنی چھوٹی بچی سے کہتی ہے اے زینب حسین کو تیرے حوالے۔ ذرا سوچئے، زینب حسین تیرے حوالے۔
جملہ دوسرا جو کہا ہے اس سے پڑھا نہیں جاتا، میرے بھی اس نے اسے مسجد میں نظر کر دیا ہے. جملہ یہ کہا جائے نا، ہم نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں نکالا. پھر اس کے بعد جملہ یہ کہا کہ جب حسین حجرے سے باہر نکلتے تھے تو میری نظر حسین کے قدموں پہ رہتی تھی کہیں لڑکھڑا کے گر نہ جائے، اس لیے ہر قدم پہ دعائیں پڑھتی تھی. اب یہ زینب کو کیا کیا سمجھایا ہے ماں نے. دیکھیے جملہ یہ کہا ہے نا، ہم نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں نکالا. تو جب زینب نے 11 محرم کو دھوپ میں بھائی کا لاش تیسرا لمحہ ضربت سر پہ لگ چکی تھی. 21 کی شکتی، شام کا وقت تھا. ایک بار افطار کے وقت سارے بنی ہاشم کو بلا کر علی نے کہا میرے سامنے افطار کرو. لیکن جب سارے بنی ہاشم، سارے بیٹے افطار کے لیے بیٹھے تو حسین کو آواز دی کا میرے پہلو میں آؤ، حسین تم میرے پاس آؤ. زخمی علی جبکہ بیٹے بازو سنبھالے ہیں. ایک بار جب حسین قریب آ گئے، شاید تقریر کے آخری جملے ہو اور تقریر ختم ہو جائے، ایک بار علی نے اپنا ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا. اب حسین جوان ہے، علی کی شہادت کے وقت حسین جوان ہے. گلے میں ہاتھ ڈالا اور اتنا لپٹایا کہ حسین کا سر علی کے سینے سے لگ گیا. اتنا قریب کر لیا، اتنا لپٹا لیا. دسترخوان پہ بھرا ہوا پانی کا کوزہ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے کوزہ اٹھایا اور اٹھا کر آہستہ آہستہ کانپتے ہاتھوں سے حسین کے ہونٹوں کے قریب لائے اور ایک جملہ کہا، کربلا کے پیاسے آخری بار علی کے ہاتھ سے پانی پی لے. ارے علی دیکھ رہے تھے کہ حسین کہہ رہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، زیادہ سے آپ کو مشرف فرمائے، حج سے آپ کو مشرف فرمائے. اللہ آپ کو طویل عمر عطا فرمائے. بحق حسین تمام اداکاروں کو تحفظ فرما کر دے. طالبہ کے تمام مجالس کے منتظمین کو اس سے زیادہ حوصلہ عطا فرما، اس سے بڑی توفیق عطا فرما.